بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب فلسطین پر رومی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اور یہ اسلام دشمنی میں مکمل اندھا ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور رومی بادشاہ اپنی سلطنت میں ہر طرف اہل و ایمان کو قتل کرتا پھر رہا تھا۔ اس رومی بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس سال میں 2 مرتبہ اپنی پوری سلطنت کا دورہ کرتا اور اس کی سلطنت ملک شام اور فلسطین سمیت 2 شہروں پر مشتمل تھی۔ دقیانوس کے دورے کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم اسلام سے دور کر کے بت پرستی کی طرف مائل کیا جائے، اور اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے اور اسلام کو ترک نہیں کرتے، دقیانوس بادشاہ ان لوگوں کو شدید اذیت دے کر ہلاک کر ڈالتا تھا۔ لہذا کچھ لوگوں نے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، کچھ نے بادشاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بت پرستی کو قبول کر لیا، اور جن لوگوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا ان کو شہید کر دیا گیا۔ دقیانوس نے اس ملک کے کونے کونے میں چھوٹے بڑے مندر بنا رکھے تھے اور ان میں مختلف نام کی دیوی کے مجسمے اور مورتیں بھی لگوا رکھی تھی۔ اس بادشاہ کی سلطنت میں افسوس نام کا ایک شہر بھی تھا۔ اس شہر میں دقیانوس نے اپنے سلطنت کا سب سے بڑا مندر تعمیر کروایا اور اس میں ڈیانا نامی مورتی کو دیوی بنا کر رکھ دیا۔ حسن و اتفاق بنی اسرائیل کا بھی یہ بہت بڑا مرکز تھا اور بہت پختہ قسم کے مذہبی لوگ یہاں رہا کرتے تھے۔ ان کو بھی دقیانوس کی بت پرستی اور ظلم و ستم کا معلوم تھا اور اس کی نت نئی داستانیں سنتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے صبر و ہمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ دقیانوس بادشاہ ایک دن خود اس شہر افسوس میں پہنچ گیا، لوگوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ بت کے سامنے سجدہ کرے۔ کچھ کمزور دل اور کمزور ایمان افراد تو اس کے سامنے جھک گئے اور کچھ نوجوانوں کو شدید اذیت دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ انہوں نے نوجوانوں میں کچھ اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ بھی تھے اور ان میں سب کو بھی کہا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں اور ان کے سامنے قربانی کے جانور پیش کریں اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا معبود جانیں، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سب نوجوان بہت ہی خوبصورت، لمبے قد، چوڑے سینے اور صحت مند اور دلیر بھی تھے۔ انہوں نے پوری جرت بہادری کے ساتھ دربار میں کہا کہ ہم جھوٹے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، بے شک ہمارا رب سچا محبوب ہے، وہی آسمان زمین کا خالق مالک ہے۔ دقیانوس نے کہا، اے نوجوانوں، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے، ورنہ تمہاری اس گستاخی کی سزا بھی اس وقت تم کو دے دیتا۔ کیا تم دیکھو نہیں رہے کہ تمہارے سامنے یہ کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں؟ اچھا، میں تم کو کل کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ اور اپنے بوڑھے والدین کا ہی خیال کرو اور خوب سمجھ لو، ورنہ کل دربار میں تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو ان لاشوں کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ان لاشوں میں تمہاری لاشوں کا بھی اضافہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر دقیانوس بادشاہ نے دربار پر خاص کر دیا۔ جب یہ اہل ایمان دربار سے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے کسی غار میں پناہ لے لیں۔ جیسے ہی دقیانوس اس شہر سے واپس جائے گا، ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ یہ لوگ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک چرواہا ملا، وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے لو، اور انہوں نے بادشاہ نے بھی ابھی تک بلایا نہیں تھا۔ چرواہا جب ان کے ساتھ شامل ہوا تو اس کا کتا بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سب نے کہا کہ اس کتے کو یہاں سے بھگاؤ، ورنہ یہ بھونکے گا تو ہم سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان بخش کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں بھونکے گا۔ اب یہ سب لوگ غار میں پہنچ گئے، سب نے اپنی اپنی
जेबों में जो भी दिनार वगैरह थे निकाल कर अपने एक साथी तमलिया के पास जमा करा दिए और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। जब जिक्र इलाही सब सुकून मिला तो लेट गए। लेटते लेटते नींद आ गई और सब अफराद सौ गए। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया और उनके बारे में दरबार के लोगों से पूछा। बादशाह की फोर्स जगह जगह छापे मारती रही, मगर वो शहर में होते तो इनके हाथ आते। पुलिस इनके वालिदैन को पकड़ कर दरबार में ले आई। बादशाह ने इनसे पूछा, बताओ तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? बताओ वरना तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, हमें नहीं मालूम, हम तो पहले ही अपने दीन छोड़कर तेरे दीन में आ चुके हैं, लिहाजा हम अपने बच्चों को तुझसे छिपाना चाहते तो हम नहीं छिपा पाते। इस दौरान किसी ने मुखबरी की कि कल इन नौजवानों को पहाड़ की जानब जाते हुए देखा गया है। इनके साथ एक कुत्ता भी था। बादशाह ने अपनी पूरी फोर्स ली और उस गार के दहान पर चढ़ पड़े। जब उन्होंने गार में झुका तो देखा सब सो रहे थे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि अच्छा, इन्हें इस तरह सोने दो और गार का मुंह मजबूती पत्थर से बंद कर दो ताकि ये गार इनकी कब्रें बंद कर दे। चुनाचे मिस्त्रियों ने फौरन ही पत्थरों की दीवार तमीर कर दी। इसके बाद सब वापस चले गए। पहले दीवार में दो खुफिया मोमन भी थे और उन्होंने अपने ईमान बादशाह से छुपाए रखे थे। उन्होंने एक सिल्वर की तख्ती पर इसहाब कैफ की तादाद, इनके नाम, इसब निसब और शहर से निकलने की वजह, दकियानूस का जुल्म और मज़हब पर जाबराना रवैया और इसहाब कैफ का गार में छुपना, इनके गार का मुंह दीवारों से बंद किया जाना, सारा वाक़यात की मुकम्मल तफसील लिख कर शाही महल के खजानों में छुपा दी और एक इसकी नकल बनाकर गार के दरवाजे पर भी लगा दी और उसको मिट्टी की लेप से छुपा दिया। 1 साल के बाद ही दकियानूस मर गया। एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह और एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत बदलती रही, यहाँ तक के 300 साल गुजर गए। यहाँ तक के अफसोस शहर एक साहब ईमान बादशाह हुक्म करने लगा, लेकिन इस वक्त उसकी मलकियत में कुछ ऐसा जुर्रत पसंद पैदा हो गया कि जो क़यामत का इनकार करने लगे, जिंदा होने के नजरिए को गलत कहने लगे। बादशाह इस सूरत हाल में काफ़ी परेशान था और अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करता रहता था कि ऐ अल्लाह, ऐसी कोई निशानी ज़ाहिर फरमा के इन जुर्रत पसंदों की इस्लाह हो जाए। एक दिन हुआ ये कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चराते चराते इस गार में आ पहुंचा। अब उसने सोचा कि गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाव के लिए क्यों ना इस गार को साफ कर लूं ताकि बाद में कभी काम आए। इसने गार के दहाने से पत्थर हटाए और दरवाजे को भी साफ किया। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन ही उल्टे कदमों खौफ के मारे बाहर निकल आया कि 9-8 आदमी और एक कुत्ता अंदर सो रहे हैं। खौफ के मारे उसने किसी को बाहर आकर कुछ भी नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह तुलुए आफताब के साथ ही तमाम असहाब कैफ भी जाग उठे और एक दूसरे से पूछने लगे, बताओ हम कितना सोए हैं। कुछ साथियों ने सूरज को देखा और कहा, एक ही रात सोए हैं, और कुछ ने कहा कि नहीं, बल्कि हम कुछ ज्यादा ही सो गए हैं, यानी 1-2 दिन सो गए हैं। उनके वहाँ के वहम ख्याल में भी नहीं था कि उन्हें सोते हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं। अब चूंकि जाग गए थे, लिहाजा उन्हें भूख ने भी सताना शुरू कर दिया। तो सब की सलाह मशवरा के बाद उन्होंने अपने खरांची को खाना लेने के लिए बाजार भेजा और उसको नसीहत की, देखो हलाल का खाना लाना, गोश्त हो तो उसको किसी मुसलमान ही ने ज़िबा किया हो, किसी बुत परस्ती के हाथों का कटा हुआ जानवर ना हो, और किसी से ज्यादा बहस में ना उलझना। ऐसा ना हो कि किसी झगड़े में उलझ जाओ और बादशाह दकियानूस और उसकी फौज यहाँ तक पहुँचे, और दीगर नसीहतों करके उसे खाना लेने बाजार भेज दिया।
جب تملیہ شہر کے قریب دقیانوس اور اس کی فوج کا خیال کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے بازار پہنچا تو اس نے شہر کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لکھے ہوئے پایا۔ بڑا حیران ہوا اور یہ سوچ کر کہ میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ شہر کے دوسرے دروازے پر پہنچ گیا، وہاں پر بھی یہی ایمانی باتیں دیواروں پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ سخت حیران و پریشان تھا کہ ایک ہی رات میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ ایک ہی رات میں کیسے انقلاب آ گیا۔ حضرت تملیہ سوچنے لگ گیا، یا اللہ، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس شہر میں جہاں کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم تھا، اس شہر کے دروں دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و قول لکھے ہوئے ہیں۔ پھر سوچتے ہوئے خود ہی کہنے لگا، شاید میں راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ لہٰذا ایک نوجوان سے پوچھا، بھائی اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ اس شہر کا نام افسوس ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ نام تو ٹھیک ہے۔ خیر، کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد ایک ہوٹل والے کے پاس گیا، اس سے کھانا خریدا اور اپنا سکہ اس کو دے دیا۔ سکہ دیکھ کر ہوٹل والا بڑا حیران ہوا۔ اس ہوٹل والے نے وہ سکہ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اپنے ساتھیوں کو دکھایا۔ لوگوں کو جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس نوجوان کو یقیناً کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ حضرت تملیہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ تملیہ نے فرمایا، نہیں بھائی، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، میں تو کل ہی اس شہر سے گیا ہوں۔ یہ میرے پاس جو درم ہے اسی شہر کے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ مجنون ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کچھ بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، یہ سکہ آج سے 200-300 سال پرانا ہے اور یہ شخص نوجوان ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شہر کا ہوں اور یہ دینار اس شہر کا ہے۔ یہ پاگل ہے یا خزانہ چھپانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر حکم شہر کے پاس لے چلو۔ لہٰذا سب لوگ حضرت تملیہ کو لے کر حکم شہر کے پاس جلوس کی شکل میں لے آئے۔ عدالت میں موجود قاضی نے حضرت تملیہ سے کہا کہ اے نوجوان، ہم سے کچھ مت چھپاؤ، جھوٹ اور غلط بیانی سے بالکل کام نہیں لینا، جو معاملہ بالکل صاف ہے، سچ ہو وہی بیان کرنا۔ حضرت تملیہ نے فرمایا، یہ لوگ تو مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ ایک ہی رات میں دقیانوس بادشاہ نے ہم سے کہا تھا کہ یا تو بت پرستی کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کرو اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر خود ہی اس نے ہمیں ایک دن سوچنے کے لیے مہلت دے دی اور ہم دیگر ساتھی اپنے ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ابھی جب ہم صبح جاگے تو میرے دیگر ساتھیوں نے مجھے کھانا لینے کے لیے بازار بھیج دیا۔ میرے دیگر ساتھی غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فلاں محلے میں ہمارا گھر ہے اور ہمارے والدین کے نام یہ ہیں، وہی درم ہے جو کل ہم یہاں سے لے کر گئے تھے۔ اب جو میں شہر کی دیواریں دیکھ رہا ہوں تو شہر اور لوگوں میں تبدیلی مذہب کی باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں۔ اس نے میری عقل کو گم کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر سب لوگ انتہائی حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ دقیانوس نام کا بادشاہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اور نہ ہی تمہارے والدین کے نام کا کوئی آدمی شہر میں ہے۔ البتہ تمہارے محلے اور گھر کا نقشہ جو تم نے سمجھایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ قاضی نے کہا، لوگوں سنو، معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی صورت میں اللہ تعالی ہم کو اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھانا چاہتا ہے۔ چلو سب بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ تمام لوگ اور قاضی جلوس کی شکل میں بادشاہ کے دربار پہنچ گئے۔ وہاں موجود بادشاہ نے پوری داستان سنی اور حیرت زدہ ہو کر سجدے میں گر گیا۔ اپنے عمر رسیدوں درباریوں سے کہنے لگا، بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیت المال کا افسر اور سلوت دہان کی تختی لے کر آ گیا، جس پر لکھا تھا کہ فلاں سال فلاں زمانے میں یہاں دقیانوس کی حکومت ہوئی اور اس کے ظلم سے جان و ایمان بچ کر چند نوجوان غار میں چھپ گئے تھے، جن کا دروازہ دقیانوس بادشاہ نے پتھروں سے بند کر دیا تھا۔ ان غار والوں کے نام یہ ہیں، جن میں ایک تملیہ بھی تھا۔ بادشاہ کے ایک مرتبہ
ایک مرتبہ سبحان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ اس نے قیامت کے ثبوت میں ایک زندہ اور روشن دلیل عطا فرمائی۔ سارے شہر میں اس بات کا چرچا فوراً ہی ہو گیا۔ ہر شخص تملیہ کو دیکھنے کے لیے دوڑا چلا آیا۔ پھر بادشاہ تملیہ کے ساتھ لے کر غار کے دروازے پر پہنچا۔ جب باقی ساتھیوں نے ایک جٹ اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے اور یہ لشکر انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تمہارے ایمان اور جان کی امتحان کا وقت ہے۔ ایمان بچانا یا قتل ہونے سے ڈرنا ہے۔ یہ کہہ کر سب ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ تملیہ کے اندر داخل ہوتے اور شہر کے سارے حالات واقعات سے آگاہ کیا۔ تمام لوگ غار سے باہر آئے، بادشاہ سے ہاتھ ملایا، اسے دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہیت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر تشریف لے گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ پھر اس مسلمان بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سال میں ایک دن مقررہ کیا تاکہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کیا کریں۔ آج بھی مسلمان اس مسجد میں اس کا عرس مناتے ہیں۔